السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں عالم وحشت بائی رائنا صدیقی۔ آج ہم اس کا پارٹ 7 ریڈ کریں گے۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ ساری رات اس نے کبھی سو کر اور کبھی جاگ کر گزاری۔ اس جگہ مسلسل لوگوں کا آنا جانا تھا، کبھی ہنسنے کی آوازیں تو کبھی لڑائی کی آوازوں نے اسے مسلسل بے سکون رکھا۔ اگلی صبح اس نے پہلے انتظار کیا تاکہ زیادہ تر ڈرائیور چلے جائیں اور پھر وہ بینک کی طرف چل پڑی۔ مجھے اب میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے ہیں، لیکن میری چیک بک کھو گئی ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ نمبر؟ اس نے نمبر بتایا تو وہاں موجود لڑکی اس کا آئی ڈی مانگنے لگی۔ اس نے اپنا نقلی شناختی کارڈ اسے دیا تو وہ لڑکی سے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بیلنس نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس میں $2000 تھے۔ مس، آپ کے اکاؤنٹ سے کل ہی سارا بیلنس نکلوا لیا گیا تھا، آپ کی سائن بھی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رکے، میں مینیجر کو بلاتی ہوں، جلدی پلیز۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور سمارا کو ایک دم کوئی خیال آیا۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں، یہ ضرور اون ہے۔ اگر انہیں میری نکلی شناخت کا پتہ چل گیا ہے تو وہ کہیں یہاں موجود ہوں گے۔ وہ ٹیکسی سے واپس ہوٹل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ سیدھا باتھ روم میں منہ دھونے لگی۔ وہ صوفہ دروازے سے پڑ لگانا بھول گئی تھی، اس لیے واپس پلٹی، لیکن دروازے میں کھڑے شخص نے اسے سب بلا دیا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ منمور، تمہیں ایسی جگہ پہ نہیں رکنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ اون، اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ اون، جیسے تم چھوڑ آئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ سمارا صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ اس رکاوٹ سے بچ جائے گی۔ میرے پاس آؤ۔ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چلاؤں گی۔ اس کی بات سے اون استہزائیہ مسکرا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ کچھ چیخیں تو اس نے خود کل رات سنی تھیں۔ قاتل ہو آپ، آپ کو یہاں نہیں جیل ہونا چاہیے، وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی بات سے ان کو غصہ آیا اور وہ ایک دم اس کی طرف بھاگا۔ سمارا کو لگا وہ صوفے کے پیچھے سے بھاگ کر دروازے کی طرف چلی جائے گی، لیکن اون نے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمارا نے دوسری طرف پلٹنا چاہا پر اون نے اسے بازو سے جکڑ کر کھینچا۔ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کے لیے سمارا نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنا کر اس کے گال پر مارا۔ اس کی اس حرکت سے اون ایک دم حواس باختہ ہوا، لیکن وہ زیادہ دور جا پاتی اس سے پہلے اس نے دوبارہ اسے پکڑ لیا، بیڈ پر پھینکا۔ مجھے تمہارا یہ انداز بھی پسند آیا۔ وہ بیڈ کے اوپر ڈھینگتے ہوئے دوسری سائیڈ سے اترنے لگی، لیکن اون نے اس کی ٹانگ دبوچ لی۔ سمارا نے اسے پوری قوت سے الگ کی، جس سے اس کی ٹانگ چھوٹ گئی۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھینچا، پر وہ لاک تھا۔ وہ لاک کھولنے لگی پر اون نے ایک دم آ کر اس پہ اپنا وزن ڈال دیا، جس سے وہ دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اون نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اطراف میں رکھ دیے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، کیا تم نے کیا؟ اس کی آواز میں ہنسی واضح تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سمارا زور زور سے ہانپ رہی تھی، لیکن اون پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ اون اس پر جھک کر اس کے کان میں سرکوشی کرنے لگا۔ میں روز سوچتا تھا کہ جب تم ملو گی تو کیسے تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ منجمد ہو گئی۔ لیکن اب جب تم سامنے ہو تو ایسا نہیں کر پا رہا۔ سمارا نے خود کو اس کے پکڑ سے آزاد کروانے سے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں میں پر دے مارا۔ اس کی لمبی ہیل کی وجہ سے اون ایک دم پیچھے ہٹا، لیکن سمارا دوبارہ کچھ کر سکتی اس سے پہلے اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ پٹکا اور اپنا وزن اس پہ ڈال دیا۔ وہ زور سے چلا رہی تھی اور خود کو آزاد کروانے کی ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اون نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کیا۔ کچھ لمحے کے لیے وہ رکی، پر پھر اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ اون کی گردن سے خون بہنے لگا اور اس نے سمارا کے گلے میں لپٹے سکارف کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اپنی حرکتیں بند کرو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جب اون نے دیکھا کہ وہ ہوش کھو رہی ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ سمارا نے لمبے سانس پڑے۔ اون جو اس پہ جھکا ہوا تھا، ہاتھا پائی سے اس کی شرٹ کھل گئی تھی۔ سمارا نے اس کے سینے پہ نوچنا شروع کر دیا۔ اون نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے منہ کے بل پلٹ دیا۔ اس کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھ کے وزن ڈالا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ سمارا کا سکارف اتار کے ہاتھ باندھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ لیکن اب وہ نہ ہل سکتی تھی اور نہ ہی وار کر سکتی تھی، پر اس نے اون کی کمر پر زور زور سے کک کرنا شروع کر دیا۔ اوپر بھی کک کی تھا۔ اس کی لمبی ہیل سے جب اون کو چوٹ پڑی تو وہ سانس پڑ کے رہ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ باندھنے کے عمل کو تیز کر دیا۔ اس کے بعد بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس نے سمارا کو دوبارہ اس کے کمر کے بل پلٹ دیا اور اس پہ اپنا وزن ڈال دیا۔
اسمارا کے ہاتھ اس کی کمر پہ باندھے جا چکے تھے، جس وجہ سے وہ بالکل بھی ہل نہیں پا رہی تھی، نہ مزید اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آنے لگے۔ اون نے جھک کر اس کے گال کو سہلایا۔ منموڑ، اب تم کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ جب اسمارا کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اون کسی بھی لمحے واپس آ جائے گا، تو وہ اٹھ کر باتھ روم بھاگی، دروازے سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ اون نے اس کی توہین کی تھی، نہ جانے وہ وہاں کب تک روتی رہی۔ پھر اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکل گئی۔ اون آنکھیں مندے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسمارا کی نظر اس کی گردن پہ پڑی نشان پر گئی جو اس کے نوچنے سے بن گئے تھے۔ وہ دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آخر اس بار اس نے بھی اسے چوٹ پہنچائی تھی۔ کیا جو دیکھ رہی ہو وہ پسند آیا؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اگلی بات کی، یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیڈ پہ رکھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلی بار اسے نوٹ کیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ کتنا مسکرانے لگا تھا اب وہ، کبھی وہ اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے مرتی تھی۔ تم چلو گی اگر تمہیں اپنی اس دوست جینٹ کی زندگی عزیز ہے۔ اس کی اس بات نے اسمارا کے لیے فوراً فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو مضبوط کرتی بیگ پکڑ کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اون نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ کہیں وہ پھر کوئی حرکت نہ کرے، لیکن اس میں اب اتنی ہمت نہیں تھی۔ ویسے ڈیگو کی پسند اتنی بھی بری نہیں، یہ کہہ کر وہ اسے ہوٹل کے باہر کھڑی ایس یو وی میں لے گیا جہاں ڈیگو پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی پہ افسوس کر رہی تھی۔ اتنی محنت کے بعد بھی اون اس تک پہنچ گیا تھا، اس کی قربانی معصوم جانوں نے دی تھی۔ نہ جانے اب اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اون نے پانی کی بوتل اسمارا کی طرف بڑھائی۔ اس کا گلا خشک تھا، اس لیے پکڑ کر ایک ہی سانس میں آدھی بوتل پی گئی، لیکن پھر اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر گر گئی اور وہ اندھیری وادیوں میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا اور اسے ہر جگہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی سخت جگہ پر تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ فرش پہ تھی۔ ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ولا میں تھی، یہاں سے وہ بھاگی تھی، واپس پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ہی اون کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھوں پہ وزن ڈالتی وہ اٹھنے لگی جب اون نے زناٹے دار تھپڑ مارا۔ وہ دوبارہ زمین پہ گر گئی اور اس کا سر بری طرح سے فرش پر ٹکرایا۔ اسے سب کچھ چکر کھاتا لگ رہا تھا جب اون نے اسے بالوں سے جکڑ کر کھینچنے لگا۔ مت کریں، رک جائیں پلیز، کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ اس کے زخموں اور راہوں سے لاپرواہی سے کھینچے لے جا رہا تھا۔ تم نے آج تک میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں۔ وہ اسے بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ بہت ہی اچھا سیٹ اپ کیا ہے میں نے تمہارے لیے، تمہیں بہت پسند آئے گا۔ اس کی تکلیف سے لاپرواہ وہ اسے بیسمنٹ تک لے گیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا۔ بیسمنٹ میں 6 شکاری کتے گھوم رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ اون کی منتیں کرنے لگی، نہیں اون نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی پر یہ نہیں۔ لیکن اون کو کوئی فرق نہ پڑا۔ بیسمنٹ کے بیچ میں ایک پنجرا تھا بنا، اس کی سلاخیں فرش میں گاڑی گئی تھیں۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اس کے پاس لے گیا۔ اسمارا کو اس پنجرے میں دھکا دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس میں داخل ہوئی۔ اون، میں مر جاؤں گی یہاں، میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں چھوڑو پلیز۔ اون، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے ایک ایڈوائز ہے، سلاخوں سے دور رہنا ورنہ یہ نوچ کھائیں گے۔ اس نے وہاں ایک نظر دہرائی تو وہ اس کے چکر لگا رہے تھے لیکن قریب نہیں آ رہے تھے۔ اسمارا کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، خوف نے اس کی عقل ختم کر دی تھی۔ اون پلیز نہیں کریں، اون کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس نے کہا، لیکن وہ پنجرا لاک کرتے بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جبکہ اسمارا اس کا نام چلاتی رہی۔ اون کے جانے کے فوراً بعد وہ کتے اس کی طرف جھپٹے۔ اسمارا چلاتی سلاخوں سے دور ہو گئی۔ بلب مدھم سی روشنی ان پر پھینک رہا تھا۔ وہ خوفناک جانور اسے گھورتے چکر لگا رہے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ قید تھی اور جانور آزاد۔ اون نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ پنجرے کے درمیان میں سمٹی وہ کانپ رہی تھی، پاگل پن سے چلانے لگتی لیکن کوئی بھی نہیں سنتا۔ کتے اس پنجرے کے ارد گرد گھومتے، کبھی پنجرے کے اوپر چڑھ جاتے۔ سینیور، میرے خیال سے سینیورا یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے وہ اپنے پاس چاہیے، پھر چاہے کسی بھی حالت میں۔ معلوم نہیں وہ یہاں کب سے تھی، 1 دن 2 دن یا 1 ہفتہ۔ وہ کبھی سمٹ کر لیٹ جاتی، کبھی بیٹھ جاتی۔ وہ کتے پنجرے میں منہ ڈال کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے، کبھی کبھی وہ عالم وحشت میں ہنسنے لگتی۔ ہر گزرتا دن لمحہ ایک زندگی کے برابر تھا۔ اون آتا تھا، وہ اس سے بھیک مانگتی لیکن وہ اسے خشک روٹی اور پانی پھینک دیتا۔ وہ خشک روٹی کھاتے ہوئے کتوں کو لذیذ کھانے کھاتے ہوئے دیکھتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کیا وہ ان سے کھانا چھین سکتی ہے، پر پھر اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی۔ اس جگہ نے
انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیا تھا۔ خود کو اپنے اندر قید کرنے لگی وہ، ایسی دنیا جہاں وہ خوش تھی، خود سے باتیں کرتی ہوئی رہتی۔ کبھی ایسے لگتا کہ اس پر کیڑے چڑھ رہی ہیں تو وہ عالمی وحشت میں خود کو نوچنے لگتی۔ اس کی ہڈیاں واضح ہونے لگی تھیں، اس کے کپڑے کھلے ہو گئے تھے، بدبو میں سانس لینا مشکل تھا۔ ان سب میں اس نے یہ سیکھا تھا کہ قید ہونے کا خوف سب سے بڑا ہے۔ اسے کتوں سے حسد ہونے لگتا تو وہ خود کو دوبارہ اسی دنیا میں لے جاتی۔ شاید 2 ہفتے گزر گئے تھے اسے یہاں، وہ دن گننے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اس بات سے موازنہ کرتی تھی کہ اس نے کتنی بار کھایا ہے۔ وہ اب انسان کہاں رہی تھی، پالتو بن گئی تھی جو اس انتظار میں رہتی کب اس کا مالک آئے گا اور کھانا لائے گا۔ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں پر چلتی فوراً وہ اون کے قریب چلی جاتی۔ اب وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ لیٹی رہتی تھی، اسے لگتا جیسے اسے چھوتے ہی اس کا ڈھانچہ بکھر جائے گا۔ ان کے انتظار میں اس نے خود کو اٹھانا چاہا، سلاخوں کو پکڑ کر خود کو کھینچنے لگی جب باہر موجود کتے نے اس کے بازو کو کاٹ لیا۔ خود کے بازو کو پکڑے وہ رونے لگی اور ہوش سے بیگانہ ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی فرشتہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر یہ فرشتہ روشن کیوں نہیں تھا؟ وہ تو طریق تھا، بہت طریق۔ مائی فولن اینجل، مائی ڈیول مونومور۔ سب ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں۔ سمارا کے کپڑے اور بدن گلاسز سے بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے سیدھا باتھ روم میں لے گیا، باتھ روم میں لٹا دیا۔ جب سمارا کے زخموں پر پانی سے جلن ہوئی تو وہ ہوش میں آ گئی اور چلاتی نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے اسے گردن سے پانی میں دھکیل دیا۔ بس کرو سمارا، لیکن وہ چیختی رہی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ سمارا بہت کمزور تھی، اس کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کا فوری علاج شروع کر دیا۔ اسے بری طرح سے اسکن انفیکشن ہوا تھا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا، اور اس کا علاج بھی اتنا ہی تکلیف دہ۔ سمارا بس ہاں یا نہ میں جواب دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ انسان کے ڈھانچے میں ایک پالتو۔ کرسٹوفر، میں ابھی کہیں نہیں جا سکتا۔ دیکھو اون، تمہیں چلنا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ پالبو کی نظر بھی اسی جگہ پر ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تو پھر اگر تمہیں وہ جگہ چاہیے تو چلنا ہوگا۔ میں نے جو کہا تھا کیا وہ کر دیا ہے، پھر بھی تمہیں وہاں چلنا ہوگا۔ اون ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نیلامی کے وقت وہاں ہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ سمارا کا انفیکشن اب ختم ہو چکا، لیکن مکمل صحت یاب نہیں ہونے کے لیے اسے بھی بہت وقت کی چاہیے تھا۔ اون اس عمل کو تیز کرنے کے لیے جو کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس نے خود کو اپنے آپ میں قید کر لیا تھا اور اون اس میں خود کو دیکھنے لگا۔ اسے افسوس تھا، لیکن وہ پھر بھی ایسا کرتا۔ کیا تم نے دوائی لے لی؟ سمارا کے بال سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے جواب میں وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے ایک دن کے لیے اٹلی جانا ہوگا، میں تمہیں ساتھ لے کر جاتا، پر تم ایسے ابھی سفر کے لیے تیار نہیں۔ کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کے بغیر رہنا سمارا کے لیے ممکن نہیں۔ جواب میں اس نے پھر سر ہلا دیا۔ نرس اور شارلٹ ہمیشہ یہیں رہیں گی، تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا کمبل درست کر کے چلا گیا اور سمارا نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ شارلٹ مارتھا کی جگہ یہ سب کام کرتی تھی۔ انہوں نے اسے اس کی غیر موجودگی میں نوکری پر رکھا تھا۔ اس ڈانس اسٹوڈیو کی نیلامی تھی۔ وہ جگہ بہت اچھی لوکیشن پر تھی۔ اس کو خریدنے کے بعد پالبو کو بہت منافع ہوتا۔ اسے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، اب اپنی ساری جمع پونجی اس پہ لگا رہا تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کا حریف اون بھی یہ جگہ خریدنا چاہتا تھا۔ اسے اون مرزا سے نفرت تھی، اس کی وجہ سے اسے یہ نقصان جھیلنا پڑ رہا تھا۔ نیلامی شروع ہو گئی تھی۔ پالبو نے اس پہ قیمت لگا دی تھی اور اون کے اشارے سے کرسٹوفر نے بھی قیمت لگا دی۔ مجھے بہت اور بزنس مین بھی موجود تھے۔ پالبو نے ان سب سے زیادہ قیمت لگائی۔ جب سب کو لگا کہ یہ جگہ اب پالبو کی ہے، تبھی اون کے اشارے سے کرسٹوفر نے اس جگہ کی قیمت سے 4 گنا قیمت رقم لگائی۔ سب حیران تھے کہ کوئی ایسا کیوں کرے گا، اور اس طرح کاغذاتی کارروائی کے بعد وہ جگہ اون کی ہو گئی۔ اون مرزا، وہاں ویسے 4 گنا زیادہ رقم ادا کر کے تم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ میں نے 4 گنا زیادہ نہیں بلکہ 2 گنا کم میں یہ جگہ خریدی ہے۔ اون نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم نے مارکیٹ ریٹ سے 4 گنا زیادہ دیا ہے، اور وہ مارکیٹ ریٹ تو میں نے ہی افواہ پھیلا کر مشہور کیا تھا۔ بس کچھ لوگوں کو خوش کرنا پڑا اور کام ہو گیا۔ اگر تم نے ذرا بھی محنت سے پتہ کیا ہوتا تو اس کی اصل قیمت کا پتہ لگ جاتا۔ اون نے کندھے اچکا کر کہا جبکہ کرسٹوفر ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب تم اپنی ناکامی میرے سر پر تو مت ڈالو۔ یہ کہتے ہوئے اون وہاں سے چلا گیا۔ اون مرزا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔
جیسے تم نے مجھ سے سب چھینا، میں بھی تمہاری ہر چیز چھین لوں گا۔ اب اس کا صرف یہی مقصد تھا۔ مہینوں بعد سمارا آخر مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی نگرانی اور ان کی کیئر سے یہ ہوڑ آسان ہو گیا، لیکن دماغی طور پر وہ ابھی بھی اس ٹھنڈی اندھیری جگہ پر قید تھی۔ ان کو یقین تھا وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آ گیا جب سمارا کو ایک اور دھچکا لگا۔ سمارا کے لیے پریشان تھا۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، اب ڈر گیا۔ اسے ڈر تھا کہ پھر سے کوئی انفیکشن نہ ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ بے تابی سے ہال میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار وہ دونوں ہال میں آ گئی۔ کیا ہوا سمارا کو؟ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا۔ نہیں مسٹر اوون، بلکہ خوشخبری ہے۔ شی از ایکسپیکٹنگ۔ آپ فادر بننے والے ہیں۔ کسی نے سمارا پہ مانو ٹھنڈا پانی ڈیلا تھا اور کھینچ کر اسے طریق کنویں سے نکالا اور اسے قید سے آزاد کرایا تھا، اور وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ احساس دنیا کے ہر احساس سے بھاری ہے، اس کے لیے بھی تھا۔ سمارا نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، بہت خوش تھا۔ نہ کہ وہ استزائیہ مسکراہٹ اور نہ ہی کوئی طنزیہ مسکراہٹ، بلکہ وہ مسکراہٹ جو چہرے کو روشن کر دیتی ہے اور دیکھنے والا خود بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ اسے دیکھ کر سمارا بھی مسکرا اٹھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مون امور، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی خوشی دینی تھی۔ سمارا نے بھی عرصے بعد خود میں سکون اترتا پایا اور آنکھیں بند کر کے چہرہ اس کے ہاتھ کی سمت موڑ لیا۔ اون نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ پہلے سمارا اون سے خوفزدہ رہتی تھی اور اب تنگ رہنے لگی۔ اون کا بس چلتا تو وہ اس کمرے سے ہال بھی اٹھا کر لے جاتا۔ اس کے ہر عمل میں جنونیت تھی۔ بنا وجہ ہی ہر ہفتہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا۔ جب ڈاکٹر نے اسے کئی بار سمجھایا کہ سمارا کا ایکٹیو رہنا صحت کے لیے اچھا ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لون میں یا ڈیگو کے ساتھ جانے دیتا۔ گھر کے اندر شارلٹ اس کے ساتھ ہوتی، جو کہ ان کی حرکتوں سے خوب محظوظ ہوتی۔ اسے اب دیکھ کر محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ وہی ظالم شخص ہے۔ سمارا کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز کی لسٹ بنا رکھی تھی۔ کئی بار وہ اس سے زچ کر آ جاتی۔ آفس ٹائمنگ بھی بہت کم کر دی گئی۔ سمارا جو کہ پہلے سے ہی ڈپریس تھی، وہ اور ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس کی نرس نے اسے کچھ بھی سوچنے سے منع کیا اور آرام کی تلقین کی۔ اون نے اس کے معنی کچھ ایسے لیے کہ اسے بیڈ تک محدود کر دیا۔ میں سارا دن یہاں پاگل ہوتی رہتی ہوں۔ وہ شارلٹ سے بات کر رہی تھی جب اون بھی قریب بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ تو تم کچھ ایسا کر لو جس سے تمہیں اٹھنا بھی نہ پڑے اور تم بور بھی مت ہو۔ جواب اون کی طرف سے آیا۔ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے۔ نہیں، میں نے کل سے ایک جرنل میں پڑھا تھا یہ سب نقصان دہ ہوتا ہے۔ اون کا آفس، جہاں اب فائلز سے زیادہ بیبی جرنل پائے جاتے تھے، سمارا کو اور پریشان کرتے تھے۔ وہ سمارا کے بارے میں بھی ایسا ہی جنونی تھا۔ اس کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوگا، یہ سوچ کر وہ اکثر کانپ اٹھتی۔ تو وہ کیوں نہیں کرتی جو اکثر عورتیں کرتی ہیں؟ انہوں نے ہاتھ سے عجیب و غریب اشارے کرتے ہوئے کہا۔ شارلٹ قریب بیٹھی ہنسنے لگی۔ میرے خیال میں آپ کا مطلب نیٹنگ سے ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو تم یہ کیوں نہیں کرتی؟ اصل میں بہت اچھا آئیڈیا ہے مسز اون۔ کئی لوگوں کو اس سے ڈپریشن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلے دن اس کے لیے نیٹنگ کا سامان بھی حاضر تھا اور شارلٹ اسے سکھا رہی تھی۔ وہ بھی سوچوں سے دور رہنے کے لیے اس سے دلچسپی لینے لگی۔ ایک ہفتے بعد جب اون نے اس کی بنائی دیکھی تو وہ خوفزدہ لگنے لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ ایسے ہی بنتا ہے؟ یہ ہمارے بچے کا پہلا سویٹر ہے۔ سمارا، یہ انسان کے بچے کے لیے کم اور آکٹوپس کے بچے کے لیے زیادہ لگ رہا ہے۔ اور ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ نہ جانے اس میں کتنی ہی ٹانگیں نکال رہی تھی۔ اس کے تاثرات اور بات سن کر سمارا بے اختیار ہنسنے لگی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ سمارا کی جان اسے مسلسل آرام سے چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے اون کو سمجھایا کہ سمارا کو جسمانی نہیں ذہنی آرام کی ضرورت ہے۔ اون میں مثبت تبدیلی آنے لگی تھی، لیکن وہ کب تک برقرار رہتی، اس کا فیصلہ آنے والے دن نے کرنا تھا۔ اون اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور اون مرزا پیدا ہو۔ اس وقت وہ آفس میں جرنل پڑھ رہا تھا جب کرسٹوفر آیا۔ کیا تم جانتے ہو تمہارے نئے پروجیکٹ کے بلو پرنٹ چوری ہو گئی ہیں؟ ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اون، تم دیکھ لو کیا مسئلہ ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اون، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بلو پرنٹ چوری ہو گئے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کون سا رنگ اچھا لگے گا نرسری میں، جو کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے اچھا ہو؟ کرسٹوفر اس کی شکل دیکھتا رہا اور پھر بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اون اور سمارا مل کر کمرے کے ساتھ اٹیچ سٹنگ روم
کو نرسری میں بدل رہے تھے، لیکن اب وہ سوچنے لگا کہ انہیں پینٹ ہاؤس واپس شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ شہر کی وسط میں تھا، جبکہ گھر سے ہاسپٹل پہنچنے میں 1 گھنٹہ درکار تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج سمارا کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ ڈیگو کو اس نے فون کر کے سمارا کو لانے کا کہا اور خود بھی ہاسپٹل جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ سمارا ڈیگو کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اون اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن پھر بھی اس پہ ظلم کرنے میں نہیں کتراتا تھا۔ کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اس کا وجود کانپ اٹھا۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب ایک وین نے ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری۔ ٹکر سے ان کی گاڑی سڑک سے اترنے لگی اور سمارا بھی جھٹکے کی وجہ سے سیٹ پر سے گر گئی۔ ڈیگو نے گاڑی کو بمشکل سنبھالا۔ سنیورا، جلدی کریں اور سیٹ بیلٹ لگا لیں۔ سمارا خود کو سنبھالتی سیٹ پر بیٹھی اور بیلٹ لگا لی۔ یہ کون ہے ڈیگو اور ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وین مسلسل گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے ڈیگو تیزی سے رفتاری سے بھگا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا سنیورا، آپ اپنی پکڑ مضبوط رکھیں۔ اس کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی جس نے سمارا کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وین اس کی گاڑی کی سائڈ سے ٹکر مارنے کی کوشش کرتی، مقصد ان کی گاڑی کو سڑک سے اتارنا تھا۔ ڈیگو نے اس کو مزید 2 کوششیں ناکام بنا دیں، لیکن تیسری بار اس وین نے زوردار ٹکر سے انہیں سڑک سے اتار دیا۔ ان کی گاڑی دھلوان سے اڑتی ہوئی نیچے گئی اور درختوں سے ٹکر کھا کر رک گئی۔ سمارا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور بہت دباؤ بھی محسوس کر رہی تھی۔ نیم بے ہوشی میں اسے مسلسل پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے اسے اپنی حالت سے نکلنے میں مدد کی۔ اس کے دائیں آنکھ اور اسی سائڈ پر چہرے میں درد ہو رہا تھا اور وہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ کی وجہ سے الٹا لٹک رہی تھی۔ اس نے مشکل ڈیگو کو پکارا۔ جیسے جیسے اس کی آواز سنبھلے اسے اب پتہ لگا کہ وہ آواز پانی کی نہیں بلکہ ڈیگو کے سر سے ٹپکتے خون کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی بے جان وجود کو ہلانا چاہا پر ایسا نہیں کر پائی۔ وہ خود کو کانپتے ہاتھوں سے آزاد کرانے لگی۔ کئی بار کی کوشش کے بعد آخر اس نے بندھی ہوئی بیلٹ کھول دی۔ ڈیگو اٹھو نا پلیز۔ وہ ڈیگو کو ہلا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی جب گاڑی سے اٹھتا دھواں سانس لینے میں دشواری کرنے لگا۔ انہیں گاڑی سے جلد نکلنا تھا ورنہ جلد ہی لگنے والی آگ یا دھوئیں سے وہ مر جاتی۔ اس نے ڈیگو کو ہوش میں لانا چاہا پر اس کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ وہ یہی کوشش کر رہی تھی جب کسی نے اس کی سائیڈ کا شیشہ توڑ دیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کے دوران شیشے نے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ ڈیگو رکو، نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ شخص اسے گاڑی سے دور لے جانے لگا اور گاڑی میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ ہوش کھونے سے پہلے آخری منظر اس نے ڈیگو کے جلتے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ کب سے ہاسپٹل میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک تو انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ڈیگو کے نمبر پہ کئی بار کال کر چکا تھا پر کوئی جواب نہیں۔ اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ گھر فون کیا تو شارلٹ کا کہنا تھا کہ وہ کافی دیر سے گھر سے نکل چکے تھے۔ آخر اس نے خود گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ابھی کار سٹارٹ کی تھی جب کسی نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، کیا میں مسٹر اون سے بات کر سکتا ہوں؟ یس، میں آفیسر جارج بات کر رہا ہوں۔ سر، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ سٹی ہاسپٹل آ جائیں، ہم وہیں بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں ایک مصروف شخص ہوں۔ کہیں سمارا کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ اس کا خوف اب اور بڑھ گیا تھا۔ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہمیں جلتی ہوئی حالت میں ملی۔ اس کا دھیان فوراً ڈیگو اور سمارا کی طرف گیا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ ان کو نفرت تھی خود کو بے بس محسوس کرنے سے اور اب وہ بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا اور بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں سے دور رہتے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک بچے سے ایک نوجوان بن گیا تھا، لیکن لاشعوری میں وہ ابھی بھی اس کا قیدی تھا۔ اسے پتہ لگا تھا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی ہے۔ ڈیگو کا کہنا تھا کہ اسے فریحہ کا جنازہ کروانا چاہیے۔ اس کی لاش گورنمنٹ کے قبضے میں تھی اور کوئی وارث نہ پا کر اس کا اشتہار دیا گیا تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کی ماں کا کھیل ہے، وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ ان کو اس عورت سے کچھ تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے چین رہنے لگا اور روز ہی چیختے ہوئے جاگنے لگا۔ اس کے روم میٹ کو لگ رہا تھا وہ اپنے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ آخر اس نے اپنی ماں کا سامنا کرنے کی ٹھان ہی لی۔ وہ واقعی مر چکی تھی۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے اس کی لاش دیکھ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اسے دفنا دیا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، بس نظروں کا دھوکہ۔ اپنے دل کی تسلی دینے وہ دوبارہ رات میں قبرستان آیا اور قبر کھودنے لگا۔
موسم خراب تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ ایسے میں کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ آخر اس نے قبر مکمل طور پر کھود لی اور اس لاش کو دیکھنے لگا۔ آسمان اس پر بارش برسانے لگا تھا۔ وہ پانی اور کیچڑ سے لاپرواہ اسے دیکھنے لگا۔ آخرکار وہ ذات تھا۔ اونچی اونچی ہنسنے لگا اور پھر چلانے وہ ہاسپٹل پہنچا تو اسے لگا کہ گاڑی میں ایک شخص ملا تھا۔ گاڑی سڑک سے اتر گئی تھی اور اس شخص کو چوٹ سے جان چلی گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ سمارا کو تو نہیں، پر وہ ڈیگو تھا۔ اس کا آدھا وجود بعد میں لگنے والی آگ سے جھلس گیا تھا۔ وہ فوری طور پر دماغی چوٹ سے مر گیا تھا۔ اون کو افسوس تھا، اسے یاد نہیں پڑتا تھا اتنا دکھ اس نے کب محسوس کیا تھا۔ ڈیگو اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن ابھی اسے سمارا کو ڈھونڈنا تھا، کہیں وہ دوبارہ تو نہیں بھاگ گئی۔ یہ سوچ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ اسے اس کے اس عالم سے خون کی بجتی بیل نے نکال لیا، لیکن اس فون پر اس کی جس سے بات ہوئی اس کے بعد اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ سمارا کب تک اس اندھیرے میں گھومتی رہی؟ وہاں سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ اچانک اسے کتوں کی آواز آئی۔ وہ اس کی اس آواز کے مخالف سمت بھاگنے لگی۔ آخر اسے روشنی کی کرن دکھائی دی۔ وہ اس کرن کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا سر اور چہرہ اسی طرح سے درد کر رہا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاید اس کا چہرہ اور سر حادثے کے وقت کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ کسی عجیب جگہ پر تھی۔ کوئی شخص اس کے ایک دم سامنے کھڑا تھا۔ سمارا نے ہلنا چاہا، پر اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے تھے۔ خوف سے اس نے اپنے اطراف کو سمجھنے کی دوبارہ کوشش کی۔ اس کے اوپر کھلا آسمان تھا جو کہ لگتا تھا کسی بھی لمحے برس پڑے گا۔ جب یہ سمجھ آئی کہ وہ کہاں ہے تو اسے حواس کھوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے ارد گرد مٹی کی دیواریں تھیں۔ سمارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک قبر میں تھی اور وہ شخص ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ سمارا نے ہمت سے پوچھا۔ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی کچھ ہی دیر میں تم مرنے والی ہو۔ سمارا کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ ویسے ہی یہ سب تمہارے شوہر کا قصور ہے۔ اگر وہ مجھ سے میرا سب کچھ نہ ہی چھینتا تو تم محفوظ ہوتی۔ محفوظ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اب اسے اب یاد بھی نہ تھا۔ مجھے جانے دو، اگر اون تم تک پہنچ گئے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اون جیسا بھی تھا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، اور اگر اس شخص تک پہنچ گیا تو نہ جانے اس کا کیا حال کرے گا۔ چھوڑ دوں گا اگر مجھے وہ سب دے دو جو میں چاہتا ہوں، ویسے بھی وہ یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ سمارا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اون یہاں آ رہا تھا، اس نے اون کو یہاں بلایا تھا۔ کیا اسے اپنی جان عزیز نہیں؟ نہ جانے دن کا کون سا وقت تھا۔ بادلوں نے ہر طرف اندھیرا کر رکھا تھا۔ ان کے گونجنے کی آواز سمارا کو مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ اور اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی، سمارا پر جھکتے ہوئے اس نے کہا، اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سمارا خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ اس کے سر کے اوپر بندھے تھے۔ سمارا نے انہیں اپنے منہ تک لانا چاہا، لیکن رسی کسی چیز سے بندھی تھی جس سے وہ ہاتھ نیچے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ٹانگیں کھینچنا چاہی، پر وہ بھی بے سود۔ سمارا نے ہاتھوں سے محسوس کرنا چاہا کہ وہ کس سے بندھی ہے، لیکن رسی شاید قبر سے باہر جا رہی تھی۔ پابلو اب قبرستان کے قریب موجود پہاڑی پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اون کو پیسے اور ہوٹل کے کاغذات لانے کو کہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اون اور اس کی بیوی کے آنے جانے پر نظر رکھے تھا، اور آخرکار آج اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بارش ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس میں شدت آنے لگی تھی۔ اس نے اون کی بیوی کا سوچا اور مسکرانے لگا۔ لگتا ہے قدرت بھی اسے زندہ رکھنا نہیں چاہتی۔ اسے ایک دم درختوں کے پاس کوئی سایہ دکھائی۔ وہ سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پابلو نے اپنی گن نکالی اور اس کی طرف کر دی۔ اون، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ پابلو کو کسی گھائل شکاری کی طرح لگا جو کہ اپنا آخری داؤ آزمانے کے لیے تیار تھا۔ اتنی جلدی بھی کہاں ہے؟ پہلے مجھے دیکھنے تو دو، جو میں نے کہا تھا وہ تم وہ لائے ہو؟ اون نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس اس کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی پابلو اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اون نے اس کو کلائی سے پکڑتے ہوئے بازو کو پیچھے کی طرف گھما دیا، جس سے گن ہاتھ سے گر گئی۔ پاؤں کے استعمال سے اس نے گن کو دور پھینک دیا۔ پابلو خود کو سنبھالتا کھڑا ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ پہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ پابلو کیونکہ اون سے بھاری جسم کا تھا تو اس نے اون کو دھکا دے کر گرانا چاہا، لیکن اون عین وقت پہ اس کے راستے سے ہٹ گیا اور اس کی ٹانگ پر زور دار کک کی۔ پابلو کا پاؤں کک کی وجہ سے پھسل گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا اون نے اس کی ٹانگ پر چاقو سے وار کیا۔
پابلو چیختے ہوئے خون کو روکنے لگا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اون اس کے سامنے چہرہ کیے پوچھ رہا تھا۔ بارش زور سے برس رہی تھی اور خون ساتھ بہائے لے جا رہی تھی۔ جواب میں دیری کی وجہ سے اون نے اس کے کندھوں کے مسلز کو کاٹ دیا، جس سے پابلو کے بازو بیکار ہو گئے۔ بادل کی گرج میں اس کی چیخیں کسی زخمی جانور کی طرح لگیں۔ کبڑ میں پانی اور مٹی بڑھتی جا رہی تھی۔ عنقریب ہی وہ اس دلدل میں ڈوب جاتی۔ اسمارا نے اپنی کوہنیاں پھیلا لیں اور قبر کی دیواروں میں پھنسا کر خود کو اوپر کرنے لگی۔ تھوڑا سا ہی اوپر اٹھی تھی جب مٹی کی نرم ہونے کی وجہ سے وہ واپس گر گئی اور اپنا منہ بار بار اوپر کر کے سانس لیتی۔ پانی کے ساتھ آنے والی مٹی نے اس کو اندر ہی دبا دیا تھا۔ اسے لگا یہ اس کی آخری لمحے ہے۔ پانی اس کے وجود سے اوپر تک بڑھ گیا تھا اور وہ مکمل طور پر ڈوب گئی تھی۔ سانس بھی اکھڑنے لگا تھا۔ آخر کار اس کا سانس ٹوٹ گیا جب کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں اور کپڑوں پر مٹی جم چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تو ڈرائیو کرتے اون کو دیکھا۔ اون کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ خوبصورت مسکراہٹ، جان لیوا مسکراہٹ۔ اس کے گال سہلانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اون بھی کیچڑ سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی پر کچھ نہ بول پائی۔ وہ دوبارہ اندھیری وادیوں میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ کسی سوکھی گھاس کے ڈھیر پر لیٹی تھی۔ اون بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسمارا نے دیکھا تو اس کے بال اور چہرے پر اب مٹی نہیں تھی۔ اون ہوا میں کسی جگہ کو گھور رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کی نظر سائیڈ پر رکھی اون کی شرٹ اور چاقو پر پڑی۔ باہر ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ اس کی بات سے اون اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بارش کی وجہ سے واپسی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ فارم ہاؤس دکھا تو میں یہاں لے آیا۔ اس کا کیا ہوا؟ اون جانتا تھا وہ کس کا پوچھ رہی ہے۔ اس نے پابلو کو دونوں بازو سے معذور خون میں لت پت وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے سے اسے پہچاننا ناممکن تھا۔ اب تک وہ خون کی کمی سے مر گیا ہوگا یا پھر کسی جنگلی جانور کا شکار بن چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں اب کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسمارا جانتی تھی اس بات کا مطلب۔ اسے مارتھا کا بے جان چہرہ یاد آیا۔ ان بیچاری لڑکیوں کا جنہوں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، اور سب سے زیادہ میکس، لوفین اور ہارس کا۔ اس کا بھی قتل کر دیا۔ نہ جانے مارتھا اور باقی سب کا کیا؟ اسمارا نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مارتھا کا؟ ہاں مارتھا کا میں نے دیکھا تھا نیوز میں۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ جھوٹ جھوٹ کہہ رہے ہو تم۔ یہ اون جھوٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کی گردن پر بالکل ایسا ہی نشان تھا۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں اس سے ملنے گیا تھا کہ تم سے دور رہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اسے خوف زدہ کرنے کے لیے نشان بنایا تھا، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس کے گھر چوری ہوئی تھی اور وہ اس دوران قتل ہوئی۔ مارتھا مجھے عزیز تھی۔ میں اسے کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ سمارا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ لڑکیاں جن کو بے دردی سے قتل کیا، ان کے قتل میں میرا ہاتھ ضرور تھا، لیکن انہیں قتل ڈیگو نے کیا تھا۔ کا مطلب؟ وہ اب سمارا کو دیکھنے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد میں خود پر قابو کھو بیٹھا اور مجھے ان میں تم نظر آنے لگی۔ اس وحشت کو دور کرنے کے لیے میں انہیں وہ نشان دینے لگا اور ٹارچر کرنے لگا۔ مجھے بچانے کے لیے ڈیگو کو انہیں قتل کرنا پڑا۔ کتنے آرام سے وہ خود کو مبرا کر رہا تھا۔ وہ سب معصوم تھی۔ معصوم تو میں بھی تھا، وہ غصے سے بولا، اور سمارا نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان سب کا کوئی قصور نہ تھا، نہ ہی لوفین، میکس اور ہارس کا۔ مونیمور، انہوں نے تمہیں مجھ سے دور کیا اور یقین کرو ان کی موت نے مجھے بہت سکون دیا۔ سمارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب لمحے اس کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ آپ ایسے کیوں ہو اون؟ کیوں؟ وہ کبھی بھی خود کی کمزوری کا اعتراف نہ کرتا۔ کچھ سوچ کر وہ اون پر جھک گئی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب اسے قریب پا کر وہ کتنا پرسکون ہو جاتا تھا۔ کیا آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا؟ نہیں، آئندہ ایسا مت کہنا۔ اس کی بات سے وہ سایہ مسکرایا۔ کیوں نہیں؟ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں پھر اس اندھیری جگہ قید کر دوں گا۔ سمارا کو وہ سب تکلیف اور تذلیل دوبارہ یاد آ گئی۔ کاش ہم نہ ہوتے، کسی اور حال میں کسی اور جگہ ملے ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی ہو گئی۔ اون نے کوئی چمکدار چیز اپنی طرف بڑھتی دیکھی۔ وہ کچھ کر پاتا، لیکن اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کی گردن اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ سمارا رونے لگی اور ہاتھ سے چاقو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر کچھ نوکیلا محسوس کیا اور پھر خون کے کچھ بہتے ہوئے قطرے۔ چاقو اون کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک سمارا کے پیٹ پر۔ وہ اسے مار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے چاقو چھوڑ دیا۔ اسے اس بات کی سمجھ اب آئی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے مار نہیں سکتا تھا۔ سمارا کے کپڑے اور چہرے اس کے خون سے بڑے ہوئے تھے۔ آخری لفظ جو اس نے اون کے منہ سے سنے تھے، اس سے وہ بے اختیار رونے لگی۔ ویٹا ٹی، لیو آ بیوٹیفل لائف۔
6 سال بعد وہ دونوں اکثر یہاں آتے تھے، آج بھی وہ اس سے ملنے آئے تھے۔ ماما کیا بابا مجھے چاہتے تھے؟ اس کی بات سے سمانہ مسکرا اٹھی۔ وہ آپ کو بہت چاہتے تھے میری جان۔ اس کی بات سے وہ پرسکون ہو گیا، پھر پوچھنے لگا کیا وہ آپ کو چاہتے تھے؟ ہاں وہ مجھے بھی چاہتے تھے، اتنا کہ وہ میرے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتے۔ سمانہ نے جھک کر اس کا سر چومتے ہوئے کہا، پھر ننھے انس کا ہاتھ تھامے قبرستان کے بیرونی راستے پر چل دی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک میڈ لو سٹوری ہے، اور اپنے فیڈ بیکس آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو۔ اس طرح کے ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ، اور نیکسٹ ناول کا ویٹ کریں۔